بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ باسپا پاکستان کی 80 سالہ امریکہ کے ٹیکساس یونیورسٹی آف ہاؤسٹن میں فارسی خاتون پروفیسر ہے۔ یہ آرٹیکل اور ناول انگریزی زبان میں لکھتی ہے اور اس کا ترجمہ دنیا بھر کی زبانوں میں کر کے پبلش کی جاتی ہے۔ یہ 11 اگست 1938 کو کراچی میں پیدا ہوئی، بعد میں خاندان کے ساتھ لاہور شفٹ ہوئی۔ وہ لاہور کے ایک اسکول میں پڑھ رہی تھی کہ اسے پولیو کی بیماری ہوئی۔ پولیو کی وجہ سے ان کا ریگولر تعلیم باضابطہ طور پر جاری نہ رہ سکا، لہذا والدین نے ٹویٹر کے ذریعے تعلیم جاری رکھنا ضروری سمجھا، لیکن وہ بھی زیادہ دیر نہیں چل سکا اور BA تک صرف تعلیم حاصل کر لی۔ ادھر باسپا پڑھنے لکھنے کا شوق رکھتی تھی، گھر میں ہر وقت انگریزی کتابیں، مضامین، لٹریچر، آرٹیکل سارا دن پڑھتی رہتی تھی۔ 19 سال کی عمر میں شادی ہوئی، 3 بچے بھی پیدا کیے، اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ بھی پڑھتی رہی اور آخرکار انگریزی زبان کا سارا لٹریچر گول پی گئی۔ یہاں تک کہ وہ انگریزی زبان میں لکھنے کی طرف راغب ہوئی اور 26 سال کی عمر میں پہلا انگریزی ناول لکھا۔ پاکستان میں اس وقت کوئی بھی چیز انگریزی زبان میں شائع نہیں ہوتی تھی اور نہ پڑھی جاتی تھی، لہٰذا یہ ناول انگریزی زبان میں ہونے کی وجہ سے کسی پبلشر کو متاثر نہ کر سکا۔ وہ ہر ایک پبلشر کے پاس چلی گئی، درخواست کیے، مگر کوئی پبلشنگ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ چنانچہ باسپا انگریزی زبان میں دلچسپی اور مہارت رکھتی تھی، لہذا اس کے بعد دوسرا ناول بھی انگریزی زبان میں ہی لکھا، وہ بھی پبلش نہیں ہوا۔ اس نے دونوں ناولوں کو بیرونی ممالک کے انگریزی پبلشر کے پاس بھیجے، مگر ہر طرف سے ریجیکشنز آتی رہی۔ انہوں نے 2 ناولوں کو الماری میں بند کر کے رکھ دیے اور مایوسی کے دورے پڑنے لگے، یہاں تک کہ ایک دن حالات بدلے اور 8 سال بعد باہر ملک سے ایک پبلشر نے اس کے ناول کو پبلش کرنے کا فیصلہ کیا اور پیغام بھیج دیا۔ بس اتنی سی دیر تھی کہ باسپا کی مایوسی ختم ہوئی، ماضی کے سارے درد دھل گئے اور دوبارہ لکھنا شروع کیا، اور جلد ہی وہ ایک انٹرنیشنل رائٹر بن گئی۔ 1947 میں اس کی تیسرے ناول کریکنگ انڈیا پر کینیڈین ڈائریکٹر دیپ مہتا نے فلم بنایا، جو کہ انڈیا میں ریلیز کر دیا تھا، اور اسی ہی ناول نے سن 1999 کو جرمنی میں لبرٹی انعام بھی جیتا، جبکہ ایٹر ناول نے فرانس میں ڈاویل پاناسین فلم فیسٹیول میں گرینڈ انعام جیتا۔ پاکستان نے باسپا کو سن 1991 میں ستارہ امتیاز سے نوازا۔ یہ پاکستان اور ہاؤسٹن یونیورسٹی کی پہلی ایسی پروفیسر ہے جو بغیر کسی رسمی ڈگری کے ساتھ پروفیسر کے شعبے سے وابستہ ہے۔ وہ یونیورسٹی میں تحلیلی تحریر کا مضامین پڑھاتی ہے۔ اب باسپا کی کہانی ہمیں کیا بتاتی ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ ایک یہ کہ دنیا میں محنت جتنا نامل بدل کسی اور چیز کا نہیں ہے، کوئی بھی چیز۔ آپ جتنا محنت کرتے جاتے ہیں، آپ اتنا ہی کامیابی کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ کو ایک نہ ایک دن اس کا ڈبل ریٹرن واپس آئے گا۔ آپ جتنا محنتی ہو، اتنا ہی آپ کامیابی کی نزدیک ہو۔
دوسرا ہم یہ بتاتے ہیں کہ آپ زندگی میں جتنی بھی کتابیں پڑھیں وہ بیکار ہے، جب تک آپ اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آپ ہزار کتابیں پڑھیں مگر آپ صرف ایک کتاب کو سمجھیں، وہ ہزار کتابوں کے پڑھنے سے بہتر ہے۔ اس وقت پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں اچھے خاصے ہائی مارکس ڈگریوں کے ساتھ نوجوان بے روزگاری کے ساتھ مارے پھیر رہے ہیں۔ ہر سال بی ایس، ایم فل اور پی ایچ ڈی اسکالرز طلباء اور طالبات کو ہمارے کالجز اور یونیورسٹی ڈگری سے نوازتے ہیں۔ وہ جیسے ہی کالج اور یونیورسٹی سے باہر نکلتی ہے، اس کے زندگی کا پہ جم ہو جاتا ہے۔ وہ زندگی کے دوسرے اینگل پہ آ جاتے ہیں، وہ جاب نہ ملنے کی وجہ سے ڈبل مائنڈڈ میں چلے جاتے ہیں، اتنے کنفیوز ہوتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ اتنے سارے ڈگریز کے ساتھ سالوں تک جاب کی کوشش کی جائے یا پھر دوسری کسی فیلڈ میں چلا جاؤں۔ وہ اس کنفیوژن اور ڈبل مائنڈ کے ساتھ اپنے گول کو نگل جاتے ہیں۔ ہمارے نظام تعلیم میں اسکول سے لے کر یونیورسٹی تک بہت دڑ ہر ایک مضمون پڑھایا جاتا ہے اور ٹیچر آنکھیں بند کر کے کورس کو آگے نکل جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں اسٹوڈنٹس کو پورے نظام تعلیم میں یہ نہیں سکھایا جاتا کہ اس مضمون کو پڑھنے کے مقاصد کیا ہے، عملی زندگی میں کیسے بروئے کار لایا جائے۔ ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ بس اعلیٰ تعلیم حاصل کرو اور آنکھیں بند کر کے پی ایچ ڈی تک چلے جاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں پی ایچ ڈی ڈگری لینے کا مقصد اچھی اسکل کا جاب اور اچھے معاوضے تک محدود ہوتا ہے۔ ہمارے پروفیسر یونیورسٹی لیول پر کلاس کو اپنے ٹائم پر نہیں لیتے، اس کا سارا لیکچر انسائکلوپیڈیا اور ویکیپیڈیا سے کاپی ہوتا ہے۔ ہمارے سپروائزر اتنے نلے ہیں کہ وہ ڈگری ریسرچ پروجیکٹ میں اسٹوڈنٹس کو ڈپارٹمنٹ میں ایک دوسری کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ ہمارے پاس لاکھوں پی ایچ ڈیز ڈاکٹر ہونے کے باوجود بھی ہم کچھ نیا تحریک نہیں کر پاتے۔ دوسری طرف باقی دنیا ہم سے الگ ہے، وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ مائنڈ کو شارپ اور ٹرین بناتی ہے۔ وہ اسکول کے ٹائم سے ہی بچے کے ذہن کو تخلیق ذہن کی ٹریننگ دیتے ہیں۔ وہ ایسے سرگرمیاں پیش کرتے ہیں جس میں بچے کے ذہن کو نئے چیزوں کے ساتھ جانچ کرنے کا موقع ملے گا۔ وہ اسٹوڈنٹس یونیورسٹی تک پہنچتے اتنے ٹرین کیے جاتے ہیں کہ وہ زندگی میں کامیاب ہونے کا ڈائریکشن خود پہ کرتے ہیں کہ آپ نے کون سی فیلڈ میں جانا ہے اور اس کے لیے کتنا تعلیم ضروری ہوتا ہے۔ باہر ممالک میں پی ایچ ڈیز حاصل کرنے سے پہلے لاکھ بار سوچتے اور سمجھتے ہیں اسٹوڈنٹس کہ آپ کو اگر ڈاکٹر بننا ہے تو آپ پر بڑی ذمہ داری عائد ہوگی اور وہ ذمہ داری آپ نبھائیں گے یا نہیں۔ وہاں ڈاکٹر بننے کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ نے ایسے تجربات کرنے ہوں گے جس سے آپ کچھ نیا تخلیق کر سکیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقی دنیا کی پی ایچ ڈیز اور ہمارے پی ایچ ڈیز میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہاں کے ڈاکٹر روز اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ نئے تجربات کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج ہم ان کا میڈیکل، انجینئرنگ، انفارمیشن ٹیکنالوجی، مینجمنٹ اور سوشل سائنس فیلڈ آسمان کو چھو کر ہی پی ایچ ڈیز کی بدولت ہمارے پاس نئے ایجادات بھیجتے ہیں۔ ہم روز ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ، اخبارات، رسائل میں ان کے نئے ریسرچ پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ دوسری طرف ہمارے ڈاکٹرز کی نیندیں اور حکومت سے اسکل اور موضوع کے مطالبات ختم نہیں ہوتے۔ آپ یقین کریں، ہم بہت بڑے منحصر قوم ہیں۔ ہم نہ کچھ کرنے پر بہت کچھ کرنے جتنا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہمارے ملک میں یہ لاکھوں لوگوں کو پی ایچ ڈیز کرنے سے پہلے انٹرمیڈیٹ، بیچلر اور ماسٹر کا اسٹوڈنٹ کو عملی فیلڈ کے لیے ٹرین نہیں کی گئے تو ایک دن یہ اسکالر ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوگا۔ ہمارے پاس ان کو رکھنے کے لیے مواقع نہیں ہوں گے کیونکہ ہمارے ملک میں ڈاکٹرز نے خود کو صرف لیکچرز تک محدود رکھا ہے۔
باسپا کو ہاؤسٹن یونیورسٹی میں تحلیقی تحریر جیسا اہم مضمون کیوں دیا گیا ہے؟ حالانکہ ان کے پاس صرف رسمی ڈگری تک بھی نہیں، لیکن وہ ممالک عملی لوگوں کی قدر جانتے ہیں، وہ ڈگریوں پر اتنا توجہ نہیں دیتے۔ اگر ہمارے پی ایچ ڈیز ڈاکٹروں نے کچھ نیا تحلیقی کام کرنے کا نہیں ٹانا تو اتنے بڑے بڑے ڈگریوں کے باوجود بھی وہ مرے مرے پھریں گے، اور ایک باسپا بغیر ڈگری سب پر زندگی برباد پڑے گی۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ڈگریاں اتنی لازمی نہیں ہوتی جتنا عملی کام سیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس کو ٹرین کرنا ہوگا، کیونکہ یہ مادی دور ہے اور دنیا میں ترقی کی بنیاد مادی اشیاء پر آ چکا ہے۔ السلام علیکم، ٹیک کیئر، اسٹے سیف۔